جو بندہ عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی اپنی تکالیف کا رونا نہیں روتا اور نہ کبھی حق تعالی سے شکایت کرتا ہے۔ مشکلات کو دور کرنے، خواہشات کو دبانے اور مصیبتوں کو برداشت کرنے سے انسان طاقتور اور مضبوط بنتا ہے۔ عاقل وہ بنتا ہے جو لوگوں کے ڈر کے بغیر محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے شرم رکھے اور عبادت خدا خواہش دل کے ساتھ کرے۔ دانا کی صحبت تنہائی سے لاکھ درجے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی لاکھ درجے بہتر ہے۔ بیرونی آنکھوں سے انسان موجودات کو دیکھ سکتا ہے مگر بغیر تعلیم کی روشنی کے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ کتابوں کی سیر میں ہم داناؤں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کاروباری زندگی میں ہمیں احمقوں سے کام پڑتا ہے۔ تمہاری زندگی میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں تم اپنے آپ میں کوئی بہتری پیدا نہ کر سکو۔ ہمیں اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، دوسروں کی امداد ہمارے لیے اچھی طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مہربانی اس بندے کے لیے رشوت ہے جس کے لیے کوئی رشتہ نہ ہو۔ مغرور بندے کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوستی میں مساوات کی ضروریات ہوتی ہیں جو اس کو پسند نہیں۔ مغرور کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ناصح ہونے میں برتری کی ضرورت ہے جس سے اسے نفرت ہے۔ جاہل کا ذاتی تجربہ صرف اس قدر ہوتا ہے جو اس کے پیش نظر رہتا ہے، مگر عالم کو علمی قطب کے ورک گردانی سے ہزارہ سال گزشتہ آئندہ کا حال گھر بیٹھے معلوم ہو جاتا ہے۔ نیک نصیحت سالوں کی تعلیم سے بھی اثر نہیں کرتی، مگر بد عادت مثل بارود کے فی الفور لے اڑتی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ انسان کو اکٹھا رہنے کا اتفاق پڑے ان سے کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ وہ مذہب جو غریبوں اور امیروں کے لیے فرق ظاہر کرے وہ ایک قسم کی لعنت ہے۔ جو عورت کبھی موٹا نہیں ہونا چاہتی وہ گیندے کے پھول کا رس لے کر اپنی ناف میں ڈال لیا کرے۔ بے احتیاطی سے منہ سے کوئی بات نکل جائے یا وعظ کرتے وقت غلط رائے قائم کر دی جائے تو بعد میں تشریح کرنے پر اس کی درستی ہو سکتی ہے یا اس سے انکار ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی بات تحریر میں آ جائے پھر اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب کوئی تحریر لکھو تو سوچ سمجھ اور دھیان سے لکھو۔